بدن آمنا والے میں غالبا. جی دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹا یہ حمزہ ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. اب یہ دیکھو یہ اکیلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہ حمزہ اکیلا آ رہا ہے. آپ حمزہ کبھی بھی کسی جملے کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. بولو بیٹا، حمزہ حمزہ کسی بھی لیٹر کے ساتھ، کسی بھی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، ایڈ نہیں ہوتا. حمزہ کسی بھی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. گڈ جاب. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر، یہاں پر بھی حمزہ سمجھاتے ہیں اگلا سوال کرنے کے بعد. دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ. ہم کے ساتھ زا ملایا تو حمزہ بن گیا، ہم کے ساتھ زا ملایا تو کیا بن گیا؟ حمزہ، حمزہ، حمزہ. گڈ جاب. یہاں سے پھر آپ واپس آ جائیں ادھر. بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ، حمزہ. گڈ جاب. اب پھر آپ ادھر چلے جائیں، یہاں پہ آ جائیں. جی بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ. یہ دیکھو آگے حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہو رہا. دیکھیں اگر میں یہاں لکھتا ہوں حمزہ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایڈ نہیں ہوگا. یہ دیکھو ایڈ نہیں ہوتا. اگر با اور ہا کے درمیان میں لکھتا ہوں تو دیکھو ان کو ہی الگ کر دیا. یہ حمزہ ایڈ ہونے دیتا ہی نہیں ہے. یہ ہا اور الف کے درمیان میں حمزہ ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ دیکھو ان کو جدا کر دیا. حمزہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیفرنٹ رہنا ہے. تو حمزہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو ڈیفرنٹ ہی نظر آئے گا، اکیلا لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ، ہم جیسے ہم زا، یہ اردو میں ہم نے لکھ دیا، اور یہ حمزہ، یہ حمزہ. پھر ہم واپس آئیں گے. جی بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ کیا ہے؟ حمزہ، حمزہ. گڈ جاب. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آگے سوال ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ آئین کا ہاف شیپ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آئین کا ہاف شیپ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئین کا جو ہاف شیپ ہے وہ تو حمزہ کی طرح ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یا تو اگر بڑا بچہ ہوگا تو وہ پہلے ہی کویسچن کر دے گا، اگر بڑا بچہ نہیں ہے تو وہ پہلے کویسچن نہیں کرے گا، وہ آپ کو بعد میں کویسچن کرے گا. یعنی کہ آپ اس کو سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی، چھوٹے بچے کو تو بتانا پڑے گا. تو جیسے آپ نے بتا دیا کہ یہ کٹنگ میں ہے اور یہ کمپلیٹ ہے، تو فرق صرف اتنا آپ نے بتانا ہے کہ بیٹا اگر کسی لیٹر کے ساتھ یہ شیپ ایڈ نظر آئے تو وہ عین ہے، اگر اکیلا ہو تو حمزہ ہے. اگر کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نظر آئے ہاف شیپ تو عین ہے، وگرنہ یہ حمزہ ہے. ہم اس کی مثال اسی نیکسٹ چیپٹر میں اسی میں دے دیتے ہیں. یہ دیکھو بیٹا یہ کیا ہے؟ عین. اور یہ کیا ہے بیٹا؟ حمزہ، حمزہ. اچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ حمزہ. بیٹا حمزہ کبھی بھی ایڈ نہیں ہوتا، حمزہ کبھی بھی ایڈ نہیں ہوتا. تو بیٹا یہ کیا ہے؟ ایسے اشارہ کر کے عین، عین. یہ کیا ہے؟ عین. یہ حمزہ نہیں ہے. حمزہ کبھی بھی کسی بھی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. گڈ جاب. جیسے میں نے آپ کو نیکسٹ ایگزامپلس میں بتایا تھا، ایک دفعہ پھر اس کو دکھا دیں. یہ دیکھو یہ حمزہ الگ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ حمزہ الگ سے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ حمزہ الگ سے لکھا ہوا ہے. تو ایسے آپ اسے کچھ ایگزامپلز آپ اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے. مزید اس کی بات حروف تہجی میں بھی آئے گی، مرکبات میں. جیسے کہ ہم نے یہاں دیکھا، دیکھو الف واو اور یا کے اوپر حمزہ ہے، یعنی کہ الف واو یا کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو حمزہ ہی پڑھیں گے. یہ بات یہاں پر تفصیل سے ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اسی طریقے سے اب ہم چلتے ہیں کورل ڈرا کی طرف.
یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں. جی بیٹا یہ دیکھیں، ہم نے یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ ایڈ نہیں ہوتا. تو بیٹا حمزہ بولو، حمزہ، حمزہ، حمزہ. گڈ جاب. پھر سے بولو، حمزہ، 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 حمزہ. ہا، ہا، حمزہ، حمزہ. گڈ جاب، آپ تو بہت جینیس ہو. اچھا جی، یہ دیکھو بیٹا یہ حمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ حمزہ ہے. اب دیکھو یہ میں نے کتنے سارے حمزہ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ دیکھو، یہ حمزہ ہے، 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 یہ حمزہ ہے. حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا. دیکھو آپ نے حمزہ پڑھنا اس کو سکھا دیا ہے، تو اسی طرح یہ بات بھی یہاں کلیئر کروا دیں، رٹا لگوا دیں کہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، بس آئین ایڈ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، آئین ایڈ ہوتا ہے. اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم شیپس پڑھیں گے نا نیکسٹ لیسن کے اندر، جب ہم شیپس پڑھیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں آسانی ہوگی. ہم بآسانی بچے کو یہ بات سمجھا پائیں گے کہ حمزہ اور عین میں فرق کیا ہے، وگرنہ بچے بعض فرق نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے عین اور میم میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ اور عین کی پہچان، پھر عین اور میم کی پہچان. کسی سنٹینس میں عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے حمزہ نہیں بنایا تو وہ عین بنا دے گا. اگر شروع میں عین ہے، ٹھیک ہے، جیسے عین زا کی میں نے آپ کو مثال دی. اگر عین زا میں عین آ رہا ہے، اب دیکھیں غور سے، اس کی مثال ہے عین زا. دیکھیں عین شروع میں آ رہا ہے تو یہاں پہ وہ حمزہ سے شک میں آ سکتا ہے. اگر عین درمیان میں آ جائے جیسے با عین دال میں ہے، پھر وہ میم اور عین میں فرق نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، عین اور میم، پھر ہم اس کو یہ سمجھائیں گے عین کا ماؤتھ اوپر ہوتا ہے، میم کا ماؤتھ نیچے ہوتا ہے. یہ بات تفصیل سے آگے آئے گی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ عین اگر شروع میں آ رہا ہے تو حمزہ کی طرح ہو سکتا ہے، عین اگر درمیان میں آ رہا ہے تو میم سے متشابہ ہو سکتا ہے. تو عین اور میم کی مثال پھر ہم آگے کریں گے. تو یہ بات ہوگی. تو اسی طریقے سے بیٹا میں نے آپ کو سمجھا دیا، حمزہ، حمزہ، حمزہ نیور ایڈ، حمزہ نیور ایڈ. ہمیشہ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھ لیں کہ حمزہ کسی جملے کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا ہے. تو حمزہ، ہم کے ساتھ زا لگایا تو کیا بن گیا؟ حمزہ، حمزہ. گڈ جاب. چلیں جی، اب ہم اس میں آ سکتے ہیں تسکین القرآن کے اندر. ہم نے بہت ساری چیزیں بچے کو چونکہ پڑھا دی ہیں، تو یہاں پر تھوڑی سی ہم ریویژن کہ جی بیٹا حروف صفیر کتنے ہیں؟ وہ کہے گا 3، زا، سین، صاد. گڈ جا. حروف صفیر کو پڑھتے وقت کیسی آواز آنی چاہیے؟ وہ کہے گا وسلیں. بیٹا حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ یہ سننے ہیں آپ نے ڈیلی. 7 نمبر 1 خا، نمبر 2 صاد، نمبر 3 غاد، نمبر 4 طا، نمبر 5 ظا، نمبر 6 غین، نمبر 7 قاف. کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہونٹ گول کرتے ہیں. گڈ جاب. صاد کے بارے میں کیا نوٹ ہے بیٹا؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، وسلنگ لیٹر بھی ہے. حروف صغیر بھی ہے، مستعلیہ بھی ہے، لہذا وسلنگ بھی شو کریں گے اور موٹے بھی پڑھیں گے. ملتے جلتے حروف پر آخر میں بات ہوگی تفصیل سے، کیونکہ ہمارا مین ایشو ہی ملتے جلتے حروف ہے. بیٹا لائٹ لیٹر کتنے ہیں؟ سا، ذال، غا. گڈ جاب. ہونٹوں سے نکلنے والے با، میم، فا، واو. 4 لیٹر حروف شفوی. گڈ جاب. بیٹا سین کی نشانی 3 دندے. بیٹا شین کی نشانی 3 دندے. وہ جسٹ 3 دندے اور 3 ڈاٹس بولے، آپ نے پوری بات کرنی. بیٹا نون کا نقطہ، نون کسی جملے کے شروع درمیان میں آ جائے تو نون کا نقطہ اوپر ہوگا نیچے پیٹ میں؟ ہوگے گا اوپر. گڈ جاب. نون کسی جملے کے لاسٹ میں آ جائے تو نون کا نقطہ پیٹ میں ہوگا اوپر؟ جی نون کسی جملے، نون کا نقطہ پیٹ میں ہوگا. اتنی سی بات. اس کے بعد چونکہ ہمارا پہلا کلمہ چل رہا ہے، جی بیٹا فرسٹ کلمہ طیب سنائے بیٹا. وہ کہے گا فرسٹ کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وتھ اسٹے، رسول اللہ. وہی 2 طریقے،
کہ جیسی غلطی آئی اس کو پیسز میں کنورٹ کر دیں، لیکن کوشش کریں کہ شروع سے ہی پیسز میں پڑھائیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ ہمارا پہلا کلمہ مکمل ہے اور پہلی دعا، جی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سناؤ بیٹا، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، ود اسٹے تلہ۔ وقف کے بارے میں کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جسٹ یہ پریکٹیکلز کروانے ہیں بچے کو کہ ود اسٹے ود آؤٹ سے۔ اس کے بعد جی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا تھا، جی کیا تھا۔ سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد کیا تھا، جی کیا تھا، ویری گڈ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت سلام کیا تھا، جی کیا تھا، گڈ جاب۔ تو یہ بتائیں آپ نے امی جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں چومے؟ جی چومے، ویری گڈ۔ ابو جان کا ہاتھ ماتھا پاؤں چومے آپ نے؟ جی چومے، ویری گڈ۔ تو کیا کہا بابا ماما نے؟ آپ اچھے بچے ہو، ویری گڈ، آپ تو واقعی اچھے بچے ہو، آپ واقعی جینیس ہو۔ تو آپ کو جو ٹیڈی بیئر پسند ہے میں آپ کو ٹیڈی بیئر سینڈ کرتا ہوں، اس کو کار پسند ہے، گاڑی پسند ہے، فٹ بال پسند ہے، جو چیز اس کو پسند ہے اس کے مطلب کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں گے اور ان کو آپ سینڈ کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ باقی پھر